8 محرم الحرام تک یزیدی فوج کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا۔ اہل بیت کے مصائب بڑھنے لگے تھے اور یوں 9 محرم الحرام آن پہنچی۔ 9 محرم الحرام کربلا کی تپتی دوپہر تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ تیسرے دن بھی پیاس سے بے حال تھا۔ خیموں میں بچوں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ 6 ماہ کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ سکینہ علیہ السلام کی زبان خشک ہو چکی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام انہیں چپ کروانے کی کوشش کرتی تھیں، مگر بھوک اور پیاس نے سب کی حالت نڈھال کر دی تھی۔ امام علیہ السلام کے صحابی بریر نے بچوں کی حالت دیکھی تو دل بھر آیا۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا، چلو دشمن سے پانی مانگتے ہیں، اگر رحم آیا تو شاید بچوں کو پانی مل جائے۔ چند دوستوں کے ساتھ وہ دریا کی طرف بڑھے جہاں ان کا رشتہ دار اسحاق سپہ سالار تھا۔ اس نے وقتی رحم کھا کر انہیں پانی بھرنے کی اجازت دی، مگر جیسے ہی مخالف لشکر کو علم ہوا کہ یہ پانی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں لے جایا جا رہا ہے تو جھگڑا ہو گیا۔ ایک تیر نے پانی سے بھرا مشکیزہ چیر دیا اور پیاسے بچوں کی امید بھی ختم ہو گئی۔ 9 محرم کی شب امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کے درمیان آخری گفتگو ہوئی، جس میں امام علیہ السلام نے ہر دلیل اور حجت پوری کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام بھی امام عالی مقام کے ساتھ تھے۔ اسی رات شمر کوفہ سے واپس آیا اور یزید کا سخت حکم لے کر آیا، اگر حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے رون دو۔ اگر تم نہ کر سکو تو شمر کو کمان سونپ دو۔ شمر 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور عمر بن سعد کو خط دیا۔ ابن زیاد کا حکم تھا، حسین سے بیعت لو یا جنگ کرو۔ عمر بن سعد نے کمان شمر کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ بعد ازاں شمر نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لانے کی کوشش کی۔ ام البنین علیہ السلام کے بھتیجے عبداللہ بن ابی محل کے ذریعے یہ امان نامہ بھجوایا گیا، مگر عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ہم کیسے امان میں ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی زینب امان میں نہیں؟ شام کے وقت لشکر کوفہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن سعد نے نعرہ لگوایا، اے اللہ کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ خیموں کے باہر شور سن کر حضرت زینب علیہ السلام گھبرا کر بھائی کے پاس آئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ دیری اس رات دشمن نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا گھراؤ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو عمر بن سعد کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، ہم پر پانی بند، حملے کی تیاری، کیا یہی انصاف ہے؟ عمر بن سعد نے جواب دیا، یا بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام عالی مقام کو ساری بات بتائی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 1 رات کی مہلت مانگو تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ یہ وہ رات تھی جو کربلا کی آخری رات بن گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر ہر جانب سے وفاداری کا اعلان ہوا۔ عباس علیہ السلام، زہیر علیہ السلام، مسلم حبیب اور دیگر اصحاب نے کہا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، خواہ 1000 بار مارے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی، اس میں لکڑیاں اور خس و خاشاک بھر کر آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ تمام خیمے آپس میں جوڑ دیے گئے تاکہ دشمن صرف ایک سمت سے آ سکے۔ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام
خیموں کا جائزہ لینے نکلے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ نے ساتھیوں کو آزمایا کہیں وہ میدان نہ چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان کا دل آزما لیا ہے۔ پھر حبیب بن مظاہر، نافع اور دوسرے اصحاب تلواریں لے کر حرم کے قریب آئے اور اعلان کیا، ہماری تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک دشمن کا خاتمہ نہ کر دیں۔ اسی رات امام علیہ السلام نے حضرت زینب علیہ السلام کو صبر اور اللہ پر بھروسے کی نصیحت کی۔ دشمن کے کیمپ میں بھی ہلچل تھی۔ سپہ سالار حر رات بھر بے چین رہا۔ ضمیر نے اسے ملامت کیا اور صبح فجر کے وقت وہ اپنے بیٹے، بھائی اور غلام سمیت امام حسین علیہ السلام کے خیمے پہنچا۔ ہاتھ باندھ کر معافی مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے راضی ہوں، میرا رب بھی تم سے راضی ہے۔ یہ رات عشق، وفاداری، قربانی اور اللہ کی رضا میں فنا ہونے والوں کی تھی۔ کربلا کا سورج اگلے دن ظلم و حق کی آخری جنگ کا گواہ بننے والا تھا۔